کو خدا اور معبود مانے گا تو وہ ذات کتنا صبر کر رہی ہے، وہ اللہ کتنا صبر کر رہا ہے۔ تو اللہ تو سب سے بڑا صبر کرنے والا ہے، اللہ سب سے بڑا صابر ہے۔ تو ہم بھی صبر کرنے والے بن جائیں، ہم بھی صبر کرنے والے بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، موضوع یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو مختلف المزاج بنایا ہے، یعنی انسان کا مزاج ایک جیسا نہیں ہے، ہر کا مزاج الگ الگ اللہ سبحانہ و تعالی نے بنایا ہے۔ یہ دیکھیں، اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ مزاج لوگوں کے مختلف ہیں، میرا مزاج کچھ ہے، آپ کا مزاج کچھ ہے، لوگوں کا مزاج کچھ ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے جو مزاج ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، مزاج کو اگر ہم سمجھنے لگیں تو انشاءاللہ جو ہے جو آپسی اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں، آپس میں جو رنجشیں ہیں، جو الجھنیں ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اگر ہم توجہ دیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں ہم اپنی زندگی میں فرحت محسوس کریں گے، خوشی محسوس کریں گے، سکون محسوس کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے دیکھیں انسانوں کے مزاج میں اللہ نے فرق رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اب دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ہم جو ہے لوگوں سے قطع تعلق کر لیں، لوگوں سے الگ ہو جائیں، کسی گفے میں چلے جائیں اور اکیلے زندگی گزاریں۔ یاد رکھیں، اسلام کے اندر اسلام کا مزاج نہیں ہے، دین کا مزاج نہیں ہے۔ دین میں لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ ہم گوشہ نشینی اختیار کر لیں، ہم کہیں الگ کسی جگہ میں جو ہے اپنی زندگی آپ گزاریں۔ یعنی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے لوگوں کے ساتھ جو مل کر رہتا ہے وہ بہتر انسان ہے، وہ انسان جو لوگوں سے کٹ کر رہتا ہے وہ انسان مطلب کہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر تو یہی ہے، بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں میں مل کر رہے، لوگوں کے ساتھ رہے گا تو تکلیفیں بھی ہوں گی، لوگوں کے ساتھ رہے گا تو کچھ پریشانیاں بھی ہوں گی، اس پہ صبر کرنا ہے، اس پہ صبر کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی جو انگلیوں کے پورے ہیں، یہ پورے جو ہیں، جسے آج یہ تھم ہے، اس تھم کی نشانیاں نشان جو ہے بعض لوگ لگاتے ہیں۔ یاد رکھیں ان نشانیوں میں اللہ نے فرق رکھا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے چہرے اگر ہم لے قیامت تک، یعنی 100% کسی کے ایک کا چہرہ دوسرے سے جو ہے 100% سے میچ نہیں کرتا، 100% ایک کا چہرہ دوسرے سے میچ نہیں کرتا، چہرہ میں فرق رکھا اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی کافر جو ہیں، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے لوگوں کے ساتھ جو مل کر رہتا ہے وہ بہتر انسان ہے، وہ انسان جو لوگوں سے کٹ کر رہتا ہے وہ انسان مطلب کہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر تو یہی ہے، بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں میں مل کر رہے، لوگوں کے ساتھ رہے گا تو تکلیفیں بھی ہوں گی، لوگوں کے ساتھ رہے گا تو کچھ پریشانیاں بھی ہوں گی، اس پہ صبر کرنا ہے، اس پہ صبر کرنا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے مزاج میں کس طرح فرق رکھا ہے۔ دیکھیں انسان کے جو انگلیوں کے پورے ہیں، یہ پورے جو ہیں، جسے آج یہ تھم ہے، اس تھم کی نشانیاں نشان جو ہے بعض لوگ لگاتے ہیں۔ یاد رکھیں ان نشانیوں میں اللہ نے فرق رکھا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے چہرے اگر ہم لے قیامت تک، یعنی 100% کسی کے ایک کا چہرہ دوسرے سے جو ہے 100% جو ہے ایک جیسا دوسرے سے میچ نہیں کرتا، چہرہ میں فرق رکھا اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی کافر جو ہیں، جو کافر ہیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا جو ہے وہ کہتے ہیں ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، یہ کافر انسان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوچتے ہیں کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے ہڈیوں کو جمع کر دے گا کل قیامت میں۔ انسانوں کی جو ہڈیاں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کیا کل قیامت میں ہڈیوں کو جمع کر دے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے تعلق سے فرمایا کہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ اللہ فرماتے ہیں تو اللہ تو اس پر بھی قادر ہے کہ تمہارے انگلیوں کے جو پورے ہیں، اللہ اس کو بھی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بھی جو ہے جوڑ دے، اس کو بھی ویسے ہی بنا دے۔ یعنی ان انگلیوں کے جو پورے ہیں، نشانیاں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اس پر بھی قادر ہے کہ وہ اس انگلیوں کے پوروں کی جو نشانیاں ہیں اللہ اس کو بھی قیامت میں بنا دے گا۔ تو یہ ہڈی تو دور کی چیز ہے، ہڈیاں تو دور کی چیز ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس پر قادر ہے۔ تو انسانوں کے چہرے میں فرق ہے، یعنی 100% ایک کا چہرہ دوسرے سے میچ نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنے انسانوں کو بنایا ہے، اب تک
شروع سے لے کر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک اور تا قیامت تک لوگ پیدا ہوں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چہرہ جو اسٹرکچر میں دیکھے بہت چھوٹا، یہ سائز میں بہت چھوٹا ہے، مگر آپ یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چہرے میں 100% یعنی کسی کا چہرہ دوسرے سے میچ نہیں ہوتا، تو اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ انگلیوں کی جو نشانی ہے یہ بھی ایک دوسرے سے میچ نہیں ہوتی. اتنے لوگ دنیا میں آئے، تو بتائیں آپ مزاج میں بھی اللہ نے فرق رکھا ہے، ایک کا مزاج دوسرے سے میچ نہیں کرتا، تو مزاج میں بھی فرق ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایک دوسرے کے مزاج کو ہم سمجھنے جب لگیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں بہت ساری الجھنیں ایسے ہی ختم ہو جائے گی. ہم ایک دوسرے کو، اور یاد رکھیں یہ مزاج کو سمجھنا یعنی تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا، صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. یہ صبر جب ہم اس کو پکڑ لیں گے اور ایک دوسرے کے مزاج کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈھالنے والے بن جائیں گے، خاص طور سے خصوص وہ حضرات جو گھر کے گارجین حضرات ہیں. اگر گارجین حضرات جو بڑے ہیں، گھر کے ذمہ دار ہیں، وہ ایک سب کے مزاج کو سمجھیں اور اس مزاج کے مطابق کام کریں گے تو ایک گھر جو ہے گھر کے اندر پھول برسیں گے، گھر کے اندر ایک جنت محسوس کرے گا، گھر کے اندر گھر کے احوال اچھے ہوں گے، گھر کے انتظامات اور گھر کے اندر ایک سکون کا ماحول بنے گا. تو بڑے حضرات بھی تو یاد رکھیں جب ایسے سچویشن ہو کہ جب بہت زیادہ لوگ کثیر اور ایک بڑی جماعت کے ہم ذمہ دار ہیں، تو بھائی جماعت کے لوگوں کو چاہیے کہ ہم ایسا نہ ہو کہ ایک جو ہمارے ذمہ دار ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں یا گھر کے جو گارجین ہیں، وہ سب کے مزاج کی جو ہے سب کے مزاج کا خیال وہ رکھیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہم 10 مل کر کے ایک کے مزاج کے مطابق ہم ڈھل جائیں. ہاں شریعت کے مطابق ساری چیزیں ہوں تو ٹھیک ہے، اگر شریعت کے خلاف ہے تو مسئلہ ہی ختم ہے. ہاں شریعت کے مطابق چیزیں ہیں، مگر ہم ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے ایک سکون کا ماحول بنے گا. ہم اپنے اندر بھی جو ہے ہماری الجھنیں بھی ختم ہوں گی، ہم اپنے اندر بھی ایک سکون پائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم 2 کاموں کو ہم پکڑیں، ایک یہ کہ ہم ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھیں، ایک دوسرے کے مزاج کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے ہم اپنے اندر بہت ہی تبدیلی پائیں گے، اور الجھنوں سے جو فالتو کے اور مطلب کہ بلا وجہ جو الجھنیں ہمارے زندگی میں ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہوگی. ہم مزاج کے سمجھنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کے مزاج کے مطابق کام کرنے والے بن جائیں. ہم سوچیں گے کہ ہمارے مزاج کے مطابق سب ہو جائے، ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا سب سوچنے لگے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے. ہم صبر کا مظاہرہ کریں. اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. جو صبر کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے اس کو اجر فرماتے ہیں. اور اللہ سے بڑا صبر کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ اگر کوئی ذات صبر کرنے والی ذات ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی صبر کرتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ صبر کرتے. کیسے؟ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو بنایا ہے اپنی قدرت کاملہ سے، حکمت بالغہ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کی ہے، مگر آپ دیکھیں گے کہ انسانوں کی تخلیق جس خالق کائنات نے کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خالق کائنات کی ہی لوگ جو ہے ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیتے ہیں، اور نہ جانے کس کو خدا مان بیٹھتے ہیں. تو یاد رکھیں تو اللہ کیسے صبر کرتا ہے؟ جو خالق جس نے بنایا ہو اور اس کے علاوہ کوئی کسی اور کو خدا اور معبود مانے گا تو وہ ذات کتنا صبر کر رہی ہے، وہ اللہ کتنا صبر کر رہا ہے. تو اللہ تو سب سے بڑا صبر کرنے والا ہے، اللہ سب سے بڑا صابر ہے. تو ہم بھی صبر کرنے والے بن جائیں، صبر کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب